بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صوفی صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز میں دنیاوی خیالوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ میرا بھائی، احادیث مبارکہ سے یہ بالکل ثابت ہے کہ خیالات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ خیالات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے کہ کوئی خیال آیا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑیں، بازار چلے جائیں اور پھر نماز کا یاد ہی نہ رہے کہ کون سی رکعت پڑھ رہے تھے، اس میں کیا پڑھ رہے تھے۔ اس میں حاضر رہنا ہے، باقی خیالات ختم نہیں ہوتے۔ خود دیکھیں، علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بزرگی نہیں ہے کسی کو، منبع ولایت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مال غنیمت میں 2 چادریں آئیں، ایک سرخ تھی ایک سبز تھی، تو آپ نے فرمایا بھی جو بغیر خیال کے نماز پڑھے اس کو ایک چادر انعام میں دے دیں گے۔ تو علی علیہ السلام نے عرض کیا حضور میں پڑھتا ہوں، اور میں پڑھو۔ تو وہ پڑھنے لگ گئے۔ جب نماز ختم کر کے آئے تو آپ نے پوچھا کہ بھئی ہاں سناؤ، کوئی خیال تو نہیں آیا؟ کہنے لگا حضور یہ خیال آ گیا تھا کہ آپ مجھے پتہ نہیں سبز دیں گے چادر یا سرخ دیں گے۔ تو جب دیکھیں اتنے بڑے بزرگوں کے خیالات ختم نہیں ہوتے، تو یہ ہم اور آپ لوگ یہ دیکھیں دشمن کی آواز ہے۔ یہ وسوسہ یا نماز میں ایسے خیالوں کا آنا، یہ دشمن کی آواز ہے۔ اس کی زبان پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ دشمن جب چاہے بولے، جو چاہے بولے۔ نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حدیث نماز کے بارے میں پڑھ لیں جس مرضی کتاب سے، کہ جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر نماز کو چھوٹا کر لیتا ہوں، مختصر کرتا ہوں کہ اس کی اماں میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوگی، وہ پریشان ہو رہی ہوگی، تو نماز کو مختصر کرتا ہوں کہ جا کر اپنے بچے کو دیکھے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ تو اس طرح بزرگان دین نے بھی اس کے بارے میں سب ارشادات موجود ہیں کہ خیالات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کو کنٹرول کرنا یہ ہے کہ بھئی آپ نماز میں حاضر رہیں۔ پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو ذہن اس طرف رکھیں کہ میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے سبحان اللہ پڑھ لی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر سورت ملا رہے ہیں، پھر رکوع ہے، سجدہ ہے اور پہلی رکعت ہے۔ ذہن اس طرف رکھیں، اور خیال کوئی آتا رہے تو اس کے پیچھے نہ چلیں۔ تو نماز میں حاضر رہنا جو ہے اسے ہی خشوع خضوع کہتے ہیں۔ تو خشوع خضوع اس وقت ختم ہوتا ہے جب آدمی خیالوں میں پڑھ کر یاد ہی بھلا دے کہ اب پہلی رکعت تھی یا دوسری تھی، کتنی رکعت پڑھ لی ہیں، کتنی رہتی ہیں، یہ یاد ہی نہ رہے تو پھر خشوع خضوع ختم ہو گیا۔ اور نماز میں حاضر رہیں تو بالکل وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو پوری رکعت کا پتہ ہے کہ یہ ابھی 2 پڑھ لی ہیں، ابھی 2 باقی ہیں، یا پڑھنی 2 تھیں، اب سلام پھیرنا ہے۔ کئی دفعہ آدمی وہ خیالوں میں گم ہوتا ہے، رکعت 2 ہی پڑھنی ہوتی ہیں تو اتحیات کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب وہ اس کا خشوع خضوع نہیں رہا، کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے 2 پڑھنی تھی۔ اب اتحیات کے بعد تو درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنا تھا، نماز سے فارغ ہونا تھا، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کو یہ یاد ہی نہیں کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یا 4 پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح کے جو خیالات ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، نماز میں حاضر رہنا ہے، اور یہ ان کا ختم، یہ تو ختم کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔